بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہاں تو دوستو، کہاں تھے ہم میں کون ہوں سیریز میں؟ ہم نے شروعات کی انسان سے، خواص خمسہ، فزیکل اپیرنس، روح، بدن، ذہن، مائنڈ، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ہم آئیں کہ اصل میں عقل کیا ہے، شعور کیا ہے، سوچ کیا ہے، تھنکنگ کیا ہے، خواب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ پھر اس کے بعد مائنڈ مسٹربیشن کے بارے میں ہم نے بات کی کہ جب انسان ایک تصوریاتی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہم نے مائنڈ مسٹربیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی کہ انسان ایک تصوراتی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو اپنی زندگی میں فزیکلی کوئی کام نہیں کر سکتا تو اپنی امیجنری لائف میں کرتا ہے۔ آج اس سیریز میں ڈسکس کروں گا کہ انسان کے اندر دو انسان ہوتے ہیں، اور وہ دو انسان کیا ہے، کون ہے، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ میں ہوں علی سدیس، میں کون ہوں کی سیریز ایپیسوڈ نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہاں تو دوستوں، ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کے اندر دو انسان ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ میرا ایک دل کرتا ہے یہ کروں، دوسرا دل کرتا ہے یہ کروں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کیا ہے؟ آپ کے اندر دو انسان بستے ہیں، میرے اندر دو انسان بستے ہیں۔ ایک وہ انسان جو مجھے ایک راستے پہ لے جاتا ہے، دوسرا انسان جو مجھے دوسرے راستے پہ لے جاتا ہے، مطلب دو اپوزٹ راستوں پہ۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ریالٹی کو پسند کرتا ہے، دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جو نہ موت کو پسند کرتا ہے، نہ جسے مذہب سے لگاؤ ہے، نہ اس کو بیماری، پریشانی یا ایسی کسی چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نہ مرنے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، بلکہ وہ تو جینے میں انٹرسٹڈ ہے۔ اب وہ کیا دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ دو بندے آپ کے اندر بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں؟ تو یاد رکھنا، ہمارا بدن جو ہمارا فزیکل اپیرنس ہے، اور ہمارا ذہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اگر ہیں تو آپ انسان ہیں، اور اگر نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ اگر میرے اندر میرا جسم، میرا ذہن دونوں صحیح ہیں اور دونوں کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انسان کہلاؤں گا، نہیں تو میں انسان نہیں کہلاؤں گا۔ اور اگر صرف ذہن نہیں ہے تو پھر میں پاگل کہلاؤں گا۔ اینی ویز، آج ہم بات کریں گے کہ یہ دو چیزیں کیا ہیں۔ اب دیکھو، یہ دونوں ایک دوسرے کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی جستجو کرتے ہیں۔ ایک بدن ہے، اس کے دو ہی کام ہیں، ایک ہی بھوک اور ایک ہے ریپروڈکشن۔ مطلب اس نے ریپروڈکشن کرنا ہے، اس نے ریپروڈکشن کے لیے سیکس کرنا ہے، جنسیاتی عمل کرنا ہے۔ اب ذہن پوری قوت لگا کے اپنے بدن کی ہر بات مانتا ہے، اس کو ہر طریقہ سکھاتا ہے جس سے اس کی بھوک مٹتی ہے، اس کو ہر وہ طریقہ سکھاتا ہے جس سے وہ اپنی ریپروڈکشن کو زیادہ کر سکتا ہے۔ اس کی ہر ایک وہ بات مانتا ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے۔ یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے سٹیمولس کی بات کی کہ انسان کے اندر ایک سٹیمولس ہوتا ہے، وہ سٹیمولس سے وہ ہو کے ایسے آتا ہے، کیونکہ شروع میں سٹیمولس کام نہیں کر رہا تھا، اور جب سٹیمولس نے کام کرنا شروع کیا تو وہ آرام سے ہیومن بینگ یا آج کے دور کا صحیح انسان بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوں۔ آپ سوچیں کہ اگر میرا ذہن کام نہیں کرتا، آپ مجھے انسان کہیں گے، یا اگر میرا بدن نہیں ہے تو آپ مجھے انسان کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ ذہن ہی ہے جو انسان سے ہر کام کراتا ہے جس سے انسان زندہ ہو۔ لیکن یہ ذہن یہ سارے کام کیسے کرتا ہے؟ انہوں نے کچھ غلام پالے ہیں، وہ غلام جو ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں، اور ان سے ہر ممکنہ کام لیتے ہیں کہ وہ بدن کی بھوک اور بدن کی ہر ایک ضرورت، جو دو کام میں نے بتائے ہیں، وہ پورا کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ غلام ہے ہمارے خواص خمسہ۔ ہمارے خواص خمسہ یہی بتاتا ہے، یہیں سے یہ ذہن اس کو بتاتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے کام کا ہے، جو آپ نے سنا وہی اسی سے آپ کو لذت آتی ہے، جو آپ نے ٹچ کیا وہی سب سے خوبصورت ہے، جو آپ نے سونگا وہی اٹریکٹیو ہے،
جو آپ نے ٹیسٹ کیا اس کا ذائقہ اچھا ہے. یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ یہ بتاتا کون ہے؟ وہ بتاتا دماغ ہے. کس کو استعمال کرتے ہوئے؟ انہی غلاموں کو جن کو ہم خواص خمسہ کہتے ہیں. ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کا جسم زندہ رکھ کے وہ ساری چیزیں کرواتا ہے جس سے آپ آج کے انسان کہلاتے ہیں، اور آپ کے اندر کا دوسرا انسان کو بھی وہ زندہ اور جاگے رکھتا ہے. تو دوستو، ہم بات کریں گے کہ جو ہماری اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے، یہ مطلب یہ جو ذہن ہے، جسم ہے، خواص خمسہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی. اور یاد رکھنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں. جیسے اللہ نے کہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، کہ میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے جو بات ہو رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے. امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ انسان کو آزمائش میں آزمایا جائے، اس لیے ہم نے انسان کو فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے والا اور سننے والا پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں دے اور ہمارے خواص خمسہ ہمارے ذہن کے غلام بن جائے، اور ہمارا بدن وہ بھوک اور جنسی چیزوں کے لیے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری ایک آزمائش ہے جو کہ اوپر والے کی طرف سے ہے. اب یاد رکھنا، جسم کو سروائیول یعنی زندہ رکھنے کے لیے دماغ ہر قسم کا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے. ہر طرف سے جتنا ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کرتا ہے اور دماغ کو بتاتا ہے کہ یہ ڈیٹا ہے جس سے آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہم ہیں تو ان دونوں کی کنٹریکٹ کی وجہ سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو موت سے بہت ڈرتی ہے. اگر آپ ان تمام پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، مطلب جانوروں میں اور انسانوں میں اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک انسان ہے جو موت کے بارے میں صحیح جانتا ہے. جیسے ہم ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ 60 سال سے لے کر 70-80 سال میں ہم مریں گے، اور زیادہ سے زیادہ زندگی ہوگی تو 100 سال تک جئیں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے جانا ہے. تو ایک انسان ایسا ہے جس کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے، اور یہی اس کی بے چینی ہوتی ہے. یہیں پر انسان کیا کرتا ہے؟ بے چین ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ جلد بازی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور وہ کچھ بھی. اب جو کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ بھئی میری زندگی 30 سال ہو گئی تو میرے پاس 10 سال ہے یہ کرنے کے لیے، اور باقی 10 سال ہے بس آخری موت کی تیاری کے لیے. اس لیے تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے. یہ جو کچھ کرنے کی ہمت ہے یا کچھ کرنے کی بات ہے، اس کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہی ہے انسان کی جلد بازی. اب ذہن انسیکیورٹی فیل کرتا ہے، اور وہ انسیکیورٹی فیل کرنے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو بتاتا ہے یہ کریں آپ تو آپ زندہ ہوں گے. اب اگر وہ سانس صحیح لیتا ہے اور صحیح ٹائم گزرتا ہے تو دماغ سیکیور ہوتا ہے اور وہ سیف ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. اور نہیں تو وہ مختلف قسم کے طریقے بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ کا ذہن ہے یا جو آپ کے اندر کا جو دوسرا انسان ہے جو کچھ بھی کرنے کو آپ کو اکساتا ہے، فار ایگزامپل کبھی کبھی آپ کہتے ہیں میرے یہ کرنے کو دل کرتا ہے، وہ دل کیا ہے؟ وہ جو آپ کے اندر جو دوسرا بندہ ہے وہی ہوتا ہے. اور اس کی حقیقت میں آخر میں بتاؤں گا جس کے ساتھ آپ کی پوری زندگی چینج ہو جائے گی. اور آپ جو نفسیاتی کرب میں ہوتے ہیں، جو آپ کے اندر بے چینی ہوتی ہے، جو تکلیف ہے، جو بے سکونی ہے، ان سب کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی.
اور اس سیزن کے اختتام تک آپ کی زندگی میں چینجز آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ جو انسان ہے اس کے اندر کا جو دوسرا بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بہت ہمدردی رکھتا ہے، کیونکہ آپ کو زندہ رکھتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن وہ آپ کو کبھی آزاد نہیں رکھتا، کبھی آپ کو آزاد چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ اس کی ستم ظریفی ہے کہ وہ آپ کو اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ مطلب وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو اپنے پاس ایسا ہی رکھتا ہے۔ اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کی ہر چیز سے دور ہو کے اکیلے ہی زندگی گزاریں، کیونکہ اسلام میں کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جا کے الگ اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کو اگر یہ سب کچھ دیا ہے، آپ کا بدن، آپ کا ذہن، آپ کا خواص خمسہ، اور آپ کے اندر اس کی وجہ سے جو نیا بندہ ہے، جو دوسرا بندہ ہے، یہ سب، ان سب کے ساتھ، ان سب لوگوں کے ساتھ بیچ میں آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یہی تو ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، لاسٹ سیزن ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب مذاہب اوپر سے جب انبیاء آئے اور کتابیں آئی تو ایک معاشرہ بنا، معاشرہ پرفیکٹ ہو گیا، اور معاشرہ کی پرفیکشن میں انبیاء کا سب سے بڑا کردار ہے۔ انہوں نے بتایا کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہمیں بتایا، جس کو ہم کہتے ہیں ضابطہ حیات۔ تو ہمیں the way you spend your life, it was told by all the prophets sent by Allah۔ مطلب اللہ نے جو پیغمبر ہمیں بھیجے، انہوں نے وہ سارے طریقے ہمیں بتائے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اندر والے بندے کو جانتا ہوں، تو یاد رکھنا یہ آپ کی ہمیشہ خوش فہمی ہے۔ اور آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، مطلب آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، تو آپ کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے اس چیز کے لیے، آپ کے اندر اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، اور آپ کے اوپر ان کا ایک امپریشن ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس بندے کو، اس چیز کو، کسی چیز کو جان لیتے ہیں، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے نا، کہ کبھی کبھی آپ کی ایک بندے کی بہت اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن آپ کو جب وہ بندہ مل جاتا ہے، بس وہ اٹریکشن ختم، وہ ہیبت ختم، وہ دلچسپی ختم، وہ انٹرسٹ ختم، اینڈ دین یو شو لیک آف انٹرسٹ۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن جو کیوریس ہوتا ہے، وہ کیوریسٹی ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت کیا، اس وقت تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں اس سیریز کے آخر تک آپ کو بتاؤں گا، جو آپ کے اندر کا جو دوسرا بندہ ہے، اس کے کام کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہے، وہ کیا پراسرار بندہ ہے جو آپ کے اندر ہے، اور وہ کون کراتا ہے اور کیسے۔ تو دوستو، جیسے انسان کی فطرت ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے اس کی اٹریکشن، اس کی ہیبت، اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی اپنے اندر جو انسان کو آپ پہچانیں گے تو آپ کا اس سے فاصلہ دور ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ اس کی قربت پسند نہیں کریں گے پھر، اور آپ اس سے دور جا کے آپ ایک سائیکولوجیکل ایوولوشن آپ میں شروع ہو جائے گی، جیسے ایک ایوولوشن ہوئی تھی اور انسان آیا تھا ایوولوشن تھیوری کے مطابق، ایسے آپ کے اندر بھی ایک ایوولوشن ہو جائے گی۔ آپ جیسے سائیکولوجیکل چیزوں میں سٹک ہیں، جیسے آپ کے اندر ایک حسد، بغض، کینہ، غصہ، آپ کے اندر ایک درد جو ہے، آپ کے اندر ایک سائیکولوجیکل پرابلمز جو ہے، وہ ساری پرابلمز حل ہو جائیں گی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریئل میں دیٹ واز جسٹ اے ڈسیپشن، وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت کے ساتھ آپ جب آشنا ہو جائیں گے تو دوسری طرف سے جب آپ نکلیں گے ان سب چیزوں کے ساتھ، آپ ایک باوقار انسان ہوں گے، آپ ایک ڈیفرنٹ شخصیت کی، پرسنالٹی کے مالک ہوں گے، اور جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں اور میں اصل میں کون ہوں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی دکھ، درد، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں آپ کے دل سے آرام سے نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور جب نکلیں گی تو اب جب آئیں گے پھر ایک وہ بندہ جس کی باتوں میں تاثیر ہوگی، جس کی پرسنالٹی اٹریکٹیو ہوگی، اور یہ ساری چیزیں تحلیل ہو جائیں گی، اور آپ کے اندر سے وہ انسان جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ رضا الہی اصل میں کیا ہے۔ تو دوستو، وہ جو دوسرا بندہ ہے جو آپ کے اندر ہے، وہ اصل میں آپ کا
नफ्स है जो आपको इन सब चीज़ों पर उभारता है, आपको कहता है अब ये काम करो, ये करें, और वो क्या कराता है? लज्जत। आपकी ज़िंदगी में जो लज्जत वाली चीज़ें हैं वही आपको बताता है। याद रखना, इस्लाम में हर किसी इस चीज़ का ये नहीं बताता आपको कि आप अपने नफ्स को अपने से दूर रखें। वो कहते हैं आप अपने नफ्स को अपना ग़ुलाम बनाएं, अपने साथ उसको अपना दोस्त बनाएं और लेकर चलें। याद रखना, इंसान कभी भी उसको अपना दुश्मन नहीं बनाता। दुश्मन उस वक्त होता है जब आपको उसका इल्म नहीं होता। और याद रखना, जो बंदा अपनी ज़िंदगी में लज्जतों वाली लाइफ गुजारना चाहता है तो समझो कि वो अपने अंदर छुपे हुए दूसरे बंदे से बेखबर है। तो आपने अपने आप को बाखबर रखना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ने इस एपिसोड में नया क्या सीखा। जिस तरह आप लोग मुझे इनकरेज करते हैं, आपके कमेंट्स और मैसेजेस मेरे लिए और भी इनकरेजिंग है। तो जैसे ही टाइम गुजरेगा इंशाअल्लाह ये सीरीज़ और भी अट्रैक्टिव होगी। मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।